أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والكافرين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لتعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة ان یوفقکم لصیام و تلاوت کتاب صلوات بلند آواز سے پڑھ جائے حمد و ثنا ہے اس خالق لم یزل کے لیے کہ جس نے زمین کی ویرانی کو بہاروں سے، پہاڑوں کی سغلاف چٹانوں کو آبشانوں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے روشن کیا۔ درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن کے گھر کا بچہ آدم ساز نظر آتا ہے، جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتا ہے، کہیں قبلے کا قبلہ تو کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے، اور دارین قربان کر ان ذوات مقدسہ کے قدموں پر جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا۔ بے زر کو دیکھا تو ابو ذر کر دیا، بے داد کو دیکھا تو مقداد کر دیا، مجبور کو دیکھا تو مختار کر دیا، ہم جیسوں کو دیکھا تو اپنا عزادار کر دیا۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھے گا۔ مجھے احساس ہے آپ روزے دار ہیں، اپنے وقت کے اندر ہی آیت مجیدہ سورہ انبیاء کی 7ویں آیت ہے، اور خوش نصیبی ہے کہ میرے سامنے خطیب حضرات بھی تشریف فرما ہیں۔ آیت مریجہ ارشاد خداوندی ہے پورے عالم اسلام سے، پوری کائنات سے۔ فرمایا فاسألوا، بس تم سوال کرو، جمع کا صیغہ ہے، تم سوال کرو۔ کیا سوال؟ کس سے کرنا ہے؟ اہل الذکر، اہل ذکر سے، یعنی اہل علم سے۔ ان کنتم لتعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے، جس چیز کا تمہیں علم نہیں، جس چیز کی تمہیں خبر نہیں، اس کا تم نے پوچھنا ہے اس سے کہ جو صاحب علم ہو، جو قرآن کو جانتا ہو، جس کے پاس ہر چیز کا علم ہو۔ اگر تم کسی بات سے جاہل ہو تو اس عالم سے سوال کرو۔ بغیر کسی تمہید کے اہل ذکر میں پہلے محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں، اور اس نبی اہل ذکر کی شان میں اتنا کافی کہ جن کے جانشین اپنے آپ کو جن کا غلام کہیں، ان کی ایک مثال اہل ذکر میں ہر کتاب والے نے لکھی کہ امیر المومنین لنگر آسمان و زمین دربار میں تشریف فرما ہوتے تھے، کائنات کے لوگ سوال کرنے والے سوال کرتے تھے، اور میرا مولا بن سوچے ہر سوال کا جواب دیتے تھے، اور ہر انسان اس بات پر متفق ہے
ایک انسان جو ہر روز اس عمل کو دیکھتا تھا کہ کائنات علی سے سوال کرنے آتی ہے، علی بن سوچے اسے جواب دیتے ہیں۔ ایک دن وہ دربار کے اندر آ گیا۔ اب دربار کے اندر آ کے علی کے قریب آنے کا مقصد اس کا محبت نہیں تھا، علی کا بغض اسے لے کر آیا تھا۔ آ کر پہلا سوال، یا علی کائنات کو سوالوں کے جواب دیتے ہو اور کافی دنوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، تو کبھی سوچ بھی لیا کرو، غلطی ہو سکتی ہے۔ علی فرماتے تم مجھے غلطی کا بتاتے ہو، میرے سوال کا جواب دو، یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں مولا 5۔ امام فرماتے ہیں تو نے کیوں نہیں سوچا؟ دیکھ کے کہنے لگا مولا سوچنے کی کیا بات ہے، ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں۔ علی فرماتے ہیں اسی طرح کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ یہ ہے اہل ذکر کی پہلی مثال۔ پہلی مثال اپنے وقت کے اندر اہل ذکر جو پوچھو گے۔ آپ نے ابھی تک ایک روایت سنی ہے، بڑی آسان ہے، بزرگ تشریف فرما ہیں بچوں کے لیے۔ جب ایک سائل نے مولا علی سے سوال کیا تھا، یا علی کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ اچھا یہ بات پرانی ہے، لیکن میرا عقیدہ ہے جس طرح قرآن ہر زمانے کے لیے تازہ ہے، اسی طرح ان ہستیوں کا ذکر بھی ہر زمانے والوں کے لیے تازہ ہوتا ہے، ان کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ سوال یہ کیا کہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ آپ سب کو یاد ہے، بچوں کو یاد ہے، مولا نے ایک فقرہ کہا جس کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں۔ یہاں تک روایت آپ نے سنی، اس سے آگے حصہ بھی ہے جو فقیر نے پڑھا ہے مجمع کے اندر سے۔ اچھا میں نے فقیر کہا، کچھ بندے مجھے دیکھنے لگ گئے ہیں۔ کائنات میں یہ پیغام لیتے جاؤ، کائنات میں دو چیزیں، ایک لفظ فقیر ہے، ایک لفظ بھکاری ہے۔ بھکاری اسے کہتے ہیں جسے دنیا چھوڑ دے، اور فقیر اسے کہتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ دے۔ یہ میرا پیغام ہے، یہ حسینی فقیر آپ کے لیے پیغام لایا ہے۔ اگلا جملہ، سائل بیٹھا دوسرا کھڑا ہو گیا، یا علی کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوں گے وہ بچے دیتے ہیں، جو چوک دے کے غذا کھلاتے ہوں گے وہ انڈے دیتے ہیں۔ سائل بیٹھا تیسرا کھڑا ہو گیا، سوال پھر وہ، یا علی کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے، کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ مولا نے سوچا سوال پرانا ہے، سائل نیا ہے، تو جواب بھی نیا دوں گا۔ فرمایا جو جانور غذا کو چبا کے کھاتے ہوں گے وہ بچے دیتے ہیں، اور جو نگل کے کھاتے ہوں گے وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب جب یہ تیسرا سوال ہوا، اب مجمع میں کسی کے اندر یہ جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ چوتھا سوال کرتا۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے بھرے دربار کو دیکھ کے کہا کہ اگر تم قیامت تک علی کے یہی ایک سوال بار بار کرتے رہتے، علی تمہیں اسی ایک سوال کا جواب بار بار نیا عطا کرتا رہتا، قیامت تک ایک ہی سوال۔ یہ ہیں اہل ذکر کی مثالیں، میں تمہیں نیا جواب دیتا۔ کتاب کا نام ہے حقیقی اسلام تخلیقی اسلام، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا۔ یہ میری تقریر ویڈیو ہو رہی ہے اور میں مدرسے کا طالب علم ہوں، میں وہ بات کرتا ہوں کہ جو میں پڑھ کیا ہوں، اور بندہ وہی ہے جو بات، کیونکہ دشمن کا مقابلہ علم کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور انسان کا دل تب مطمئن ہوتا ہے جب انسان پڑھ کے آئے اور اس کو ثابت بھی کر سکتا ہو کہ میں اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں، لفظ کا ذمہ دار ہوں، طالب علم ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ پڑھ کے چیز آؤں۔ میرے مولا نے جب یہ سوالوں کے جواب دیے تو انگریز نے ایک نتیجہ نکالا، یہ اس کتاب کے اندر اردو میں لکھا ہوا ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، نیٹ پہ سرچ کریں گے یہ کتاب آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں جنگلوں میں گیا، میں نے چھوٹی سی چھوٹی مخلوق پہ سرچ کیا کہ علی کے اس فرمان کو میں جھوٹا کروں، اور کہا کہ میں علی کے فرمان کو جھوٹا نہیں کر پایا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یا تو کائنات علی نے بنائی ہے، یہ جب کائنات بنائی جا رہی تھی علی دیکھ رہا تھا۔ یہ اہل ذکر کی ایک مثال ہے، اور خدا نے وہ رہبر عطا کیے ہیں کہ جو دنیا میں آ کے نہیں پڑھتے، آپ اور میں دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں۔
میرے مولا علی کے زمانے میں امام حسن مجتبیٰ کا چھوٹا سا سن ہوتا تھا. لوگ کئی مرتبہ ایسی تاریخ میں واقعات ہیں، لوگ سوال میرے حیدر کرات سے کرتے تھے اور مولا فرماتے تھے حسن تم ان کو جواب دو، بچپن میں. اور امام حسن مجتبیٰ سوالوں کے جواب دیتے تھے. اور یہ وہ شہزادے کہ جب آسمان سے زمین پر آئے اور جب ان کی ولادت ہوئی تو ایک فقرہ کہہ دوں، آتے ہوئے اپنے سر کو سجدے میں رکھا. اس لیے میں فخر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے وہ 14 راہبر عطا کی ہیں جنہوں نے آتے ہوئے اس کی توحید کی سب سے پہلے گواہی دی. آتے ہوئے سر سجدے میں رکھا. اور یہ ہر کتاب میں لکھا کہ سیدان زہرین ظہر کی نماز پڑھی، شہزادے کی آمد ہوئی. بی بی نے اپنی کنیز کو بلایا اور فرمایا کہ شہزادے کو اٹھا لو. عصر کی نماز بی بی نے مصلی پہ انجام دی. تو یہ بھی بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے مولا کا ظہر کی نماز میں آمد ہونا اور پھر ان کی ماں کا عصر کی نماز پڑھنا. تو میرے مولا نے زمانے کو یہ بتایا کہ ولادت تمہاری بھی ہوتی ہے، ولادت ہماری بھی ہوتی ہے. فرق ہے، تمہاری ولادت کا تعلق نجاست سے ہے، ہماری ولادت کا تعلق طہارت سے ہے. یہ فرق ہے. اور پھر آتے ہوئے سجدہ کیا. آپ اور میں پہلے آ کے مولوی صاحب سے کسی استاد سے سیکھتے ہیں نماز، روزہ، سجدے کا طریقہ، رکوع، سجود، تشہد، سلام. لیکن میرے مولا نے آتے ہوئے پیشانی سجدے میں رکھی اور زمانے کو بتایا ہمارا گھرانہ عبادت سیکھنے نہیں سکھانے کے لیے آتا ہے. آتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اپنے خدا کی توحید کی گواہی دی. اب کم سے کم آج یہ میرا پیغام نوٹ کر لو. مجلس میں بیٹھے ہو، کسی محفل میں بیٹھے ہو، اللہ کون؟ وہی جو ہمارا پالنے والا ہے. الحمدللہ رب سورہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب رب کون ہے؟ اللہ ہے. اور اہل ذکر میں سے خود محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے خطبہ شبانیہ میں سے میں نے حدیث نوٹ کی ہے. فرمایا فاسألوا اللہ ربکم، اپنے اللہ سے سوال کرو. لفظ رب آیا ہے. فاسألوا اللہ ربکم، اپنے اللہ سے سوال کرو. اور جب سوال کرو تو 2 شرطوں کو ذہن میں رکھنا. پھر تم آ جاتے ہو ہماری بارگاہ میں، جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. مولا آپ نے کہا اپنے خدا سے مانگا کرو، ہم تو مانگتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. فرمایا یہ 2 شرطیں ہوں گی تو دعائیں قبول ہوں گی. اگر یہ 2 شرطیں ہوں تمہاری دعا قبول نہ ہو، پھر ہماری بارگاہ میں آ کے ہمارے اللہ کی شکایت کرو. اور اگر یہ 2 شرطیں تمہارے اندر نہیں تو پھر اپنے آپ کو دیکھو. میری باتیں مشکل تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ پہلی شرط بے نیات صادقہ، اپنی نیتوں کو صاف کر لو. پہلی شرط کیا ہے؟ جس سے مانگ رہے ہو دل صاف ہو. حسن حسین کی ماں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو سب سے پہلے اپنے ساتھ والوں کے لیے دعائیں کرتی تھی. تو ایک مرتبہ شہزادے نے کہا ماں آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا پہلے باہر والوں کا حق ہے پھر اندر والوں کا حق ہے. یہ سیدہ کا ایک ہمارے لیے پیغام تھا، سیرت طیبہ ہے، انہوں نے اپنے بابا سے سیکھا. دل میں ہمارے لیے کسی مومن کے بارے میں نفرت ہو، کھوٹ ہو اور اس کی بارگاہ میں کریں سوال تو وہ قبول نہیں ہوگا. دوسری بات نیت سچی وقلوب طاہرہ. فرمایا ہم تو 14 ہیں اور ہم تو پاک جگہ میں ہی آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہارے دل پاکیزہ ہوں. جب دل پاک ہوں گے، نیت صاف ہوگی. ماہ مبارک رمضان کے اندر اختتام پہ ہے ماہ مبارک رمضان. میں سمیت ہم سب یہ سوچتے ہیں 2 عشرے گزر گئے، تیسرا شروع ہے. اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا، ہم نے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو کتنا تبدیل کیا. یہ میرا پیغام ہے. فرمایا دل سچا ہو، دل پاک ہو، نیت صاف ہو. یہ 2 چیزیں. تو سوال کیا کرو؟ ان یوفقکم لصیام، پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. وتلاوت کتاب، اور اس مہینے کے اندر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما.
یہ دو چیزیں ماہ مبارک رمضان کے اندر نبی نے فرمایا مانو، اگر تم ایک لفظ پڑھو گے اللہ تمہیں ختم قرآن کا ثواب دے گا۔ یہ وہ مہینے تم سانس لو گے خدا تسبیح شمار کرے گا، یہ وہ مہینے تم سو جاؤ گے اللہ عبادت شمار کرے گا۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا۔ آتے ہوئے ان گھرانوں نے سب سے پہلے توحید کا درس دیا، لا الہ الا اللہ، کہ ہم پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور پھر اللہ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ دشمن نے کوشش کی دربار میں بلا کر کہ ہم ان کو نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کریں، لیکن وہ نہیں کر پائے، کیونکہ جو الہی نمائندہ ہوتا ہے کوئی بھی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ فرعون شام نے میرے مولا کو بلایا دربار کے اندر، اور اپنے درباریوں سے کہا کہ جب حسن مجتبی دربار کے اندر آئیں تو کسی نے تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا جی آپ کا حکم ہے، پیسہ آپ سے لیتے ہیں، تو جیسا آپ کہیں گے ویسا کریں گے۔ تاریخ نے لکھا جیسے سیدہ کا یہ لال دربار کے اندر آئے، ایک قدم رکھا تو روکنے والا فرعون شام سب سے پہلے خود کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے ارد گرد دیکھا تو سارے کھڑے تھے، اس قدر بے عقل ہو گیا تھا، خود کا پتہ نہیں تھا کہ میں کس حالت میں ہوں۔ ساتھ والوں سے کہنے لگا تمہیں روکا تھا کہ تم نے کھڑا نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا قبلہ خود کو تو دیکھیں، جب آپ خود بادشاہ ہو کر کھڑے ہیں تو ہم تو آپ کے وزیر اور مشیر ہیں، ہمیں کھڑا ہونا پڑ گیا۔ اس نے کہا مجبوری تھی۔ کہ وہ کیا؟ کہ جیسے ہی زہرا کا لال دربار کے اندر آیا، موت کا فرشتہ میرے سامنے آ گیا اور کہا حجت خدا کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا تیری روح کو قبض کروں؟ کہ میں تو کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میرے مولا آئے، دیکھنا ان کا انداز۔ اور آج یہ ماہ مبارک رمضان ہے، لاک ڈاؤن کا آپ کو پتہ یہ سسٹم ہے، اور عید قریب ہے۔ آپ کے لیے یہ پیغام ہے، کوشش کریں جتنا ہو سکے غریبوں کی امداد کریں، اپنے چاہنے والوں کا ساتھ دیں، اپنے رشتہ داروں کا، دوست احباب کا ان کا ساتھ دیں۔ جب میرے مولا دربار کے اندر آ گئے تو بہت بڑا مناظرہ یہ لکھا گیا ہے۔ تو مناظرے کے بعد اس نے لوگوں سے کہا کہ صبح سے لے کر، اچھا ایک مسئلہ ہے یہاں پر، آل محمد کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ جب ان کی حکومت آتی تھی تو یہ مصلی پہ بھی خود آ جاتے تھے نا نماز پڑھانے کے لیے، تو نماز بھی یہ خود پڑھاتا تھا۔ تو میرے مولا جیسے سے آئے تو اس نے سوچا کہ مولا میرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ کے میرے شرعی مسئلہ ہے کہ ہر فقی نے اس بات کو لکھا کہ نماز اس کے پیچھے ہوتی ہے جو عادل ہو، اور میرے مولا نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی کیونکہ عدالت کا مسئلہ ہمیں امام سے ملا ہے، امام اس کو عادل نہیں سمجھتے تھے۔ تو مولا نے جیسے دیکھا تو اپنی نماز کی نیت کر لی، اور جیسے نماز پڑھی تو یہ قریب آ گیا اور لوگوں سے کہا کہ تم نے کتنا صبح سے لے کر اب تک کتنا پیسہ تقسیم کیا، دولت تقسیم کی؟ انہوں نے کہا جتنا تقسیم کیا، کہا اس سے دگنا لا کر حسن مجتبی کو دے دو، کیونکہ میری توہین ہے کہ یہ میرے دربار میں اور خالی ہاتھ جائے، میرا نام ہوگا کہ میں نے حسن مجتبی کو خزانہ دیا گیا۔ تاریخ کا ذمہ دار ہوں، اس نے اتنا سونا دیا، امام نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ جیسے اٹھے تو دربار کے اندر، قبلہ آپ تائید کریں گے، دربار کے اندر ایک شخص تھا جس نے جوتا اٹھایا ہوا تھا، نیا لباس تھا، نیا جوتا تھا، لے کے قریب آ گیا اور کہا مولا میں نے منت مانگی تھی، اگر میری وہ منت پوری ہو گئی اپنے ہاتھوں سے جوتا بناؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے بطول کے بیٹے کو پہناؤں گا۔ تو مولا نے کہا کہ تم رکھ دو میں خود پہنوں گا۔ کہا نہیں مولا میری منت یہ تھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ اب جیسے اس نے مولا کو اپنے ہاتھوں سے پہنایا، ایک لفظ کہنا چاہوں گا، امام نے فرمایا کہ سارا کا سارا مال تو اٹھا لے۔ دربار والے فرعون شام پریشان ہو گیا، کہا کہ میں نے تجھے اتنا خزانہ دیا، تو نے معمولی سے انسان کو دے دیا۔ توجہ کرنا یہاں پر، آخری بندے تک یہ میرا پیغام ہے، کہا تو نے ایک معمولی سے انسان کو سارا خزانہ دے دیا۔ تو مولا نے فرمایا خزانہ دیتے وقت تو نے مجھے لفظ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا حسن مجتبی یہ سارا خزانہ لے لے کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ اور معصوم کو اس لفظ سے بڑی نفرت تھی، جنہوں نے رسول کے چچا کا، جس نے
جگر چبایا تھا، معصوم کا خون کھل جاتا تھا، معصوم کو نفرت ہو جاتی تھی اس نام سے جب یہ آتا تھا. ہر تاریخ نے یہ لکھا ہے. امام نے فرمایا تو نے لفظ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا سارا خزانہ لے جا کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام نے فرمایا میں نے سارا خزانہ معمولی انسان کو دے دیا کیونکہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. امام نے فرمایا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، اس وجہ سے میں نے سارا. اور اگلا فکرہ یہ، امام نے فرمایا تو نے دنیا میں یہ خزانہ دیا اور میں فاطمہ کا لال ہوں، دنیا میں اس کو یہ خزانہ دیا، آخرت میں اس کا جنت کا بھی ضامن ہوں. یہ زہرا کا لال تھا. اور جب یہ چلتا ہوا پھر امام کی جب انسان سیرت پہ عمل کرے تو پھر یہ ہوتا ہے. ایک شخص 106 سال کا ہو گیا تھا قبلہ، اور فرعون شام نے اس کو بھی دربار کے اندر بلایا مولا کے اس مناظرے کے بعد اور کہا کہ تمہاری اتنی لمبی زندگی یہ کیسے، اس کا راز کیا ہے؟ اب جو بندے لمبی عمر چاہتے ہو یہ آپ کے لیے پیغام ہے. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا کہ یہ راز کیا ہے 106 سال کا اور تو بڑا ایکٹیو رہتا ہے. اس نے کہا جی میں ایک کام کرتا ہوں، میں کھجوروں کی تجارت کرتا ہوں اور الحمدللہ میں کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا. یہ پیغام ہے میرا. ناپ تول میں جب بھی ناپ کے دیتا ہوں تو زیادہ دے دیتا ہوں، کبھی میں نے کم نہیں دیے. زیادہ میں نے کوشش کیا کہ دے دوں، کم نہیں کی. تو اللہ نے اس کے صدقے میں میری عمر کو بڑھا دیا، زندگی کو لمبا کر دیا. یہ پیغام ہے. اس اللہ نے میری زندگی کو لمبا کر دیا. فرمایا اچھا تو یہ بتاؤ تم بنی امیہ سے تمہارا ہوا ہے لین دین تجارت کا؟ تو اس نے کہا جی 106 سال عمر ہے اور سب سے زیادہ میرا جانا ہی وہاں ہوا ہے. تو اب وہ بھرے دربار میں اپنے خاندان کی شان سننا چاہتا تھا کہ یہ شان بیان کرے گا، دولت کی لالچ ہے، اس کو ہیرے کی چمک دکھا دی ہے، یہ بھرے دربار میں میرے خاندان کی تعریف کرے گا تو میری یہاں پر بلے بلے ہو جائے گی. اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ علی کا غلام ہے. اس نے کہا بنو امیہ سے ملے؟ اس نے کہا ہاں ملا ہوں. مجھ سے بڑا مکار ہی کوئی نہیں، فریب کار ہی کوئی نہیں، جو بڑوں بڑوں کو لوٹ مارتے ہیں. اس کو غصہ آیا. اس نے کہا اچھا تو پھر کیا ہاشمی خاندان سے ملے ہو؟ اس نے کہا ہاں، ان جیسا سخی کوئی نہیں، ان جیسا حسین کوئی نہیں، ان جیسا عبادت گزار کوئی نہیں. اب یہ پریشان ہوا اور اس نے ایک لفظ کہا. اس نے کہا اس کو جلدی سے خزانہ دو اور یہاں سے روانہ چلتا پھرتا کرو. اس نے کہا تم مانگو، کیا مانگتے ہو مجھ سے؟ بڑے دربار کے اندر اس نے کہا تم مجھے کیا دے سکتا ہے؟ ضعیف نے فرعون شام سے کہا تم مجھے کیا دے سکتے؟ اس نے کہا جو مانگو گے بادشاہوں دوں گا. اس نے کہا اچھا تیرے پاس ہر چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے ابھی دربار کے اندر جنت دے دے. اس نے کہا اپنے عقل کا علاج کرو، جنت میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو دنیا ہے. اس نے کہا اچھا اگر تیرے پاس دنیا ہے تو پھر دنیا کی چیز مانگتا ہوں، میں ضعیف ہو چکا ہوں، مجھے جوانی واپس کر دے. اس نے کہا نہ میں تجھے جنت دے سکتا ہوں نہ میں تجھے جوانی دے سکتا ہوں. تڑپ کے کہتا ہے پھر میں اس حسن مجتبی کا شاگرد ہوں جو مجھے دنیا میں جوانی بھی دے سکتا ہے، آخرت میں جنت بھی دے سکتا ہے. تو لہٰذا خدا نے ہمیں وہ رہبر عطا کیے، خدا نے ہمیں وہ لیڈر عطا کیے جنہوں نے توحید کا درس دیا، سخاوت کا درس دیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا، رہن سہن کا طریقہ بتایا. اسی خود توحید کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا سارا خاندان لوٹا دیا. شاعر نے دو فکرے کہے ہیں، اس دو لائنوں میں اس نے ہلا کے رکھ دیا کائنات کو. اس نے لکھا کہ اس گھر کا بچہ بچہ غالب نکلا، جب دین پہ وقت آیا تو اصغر بھی ابو طالب نکلا. 6 ماہ کا بچہ جو 6 ماہ میں ہی وہ جنگلوں میں پھرتا رہا. جب حسین ابن علی نے ایک مرتبہ استغاثہ بلند کیا کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو اپنے آپ کو شہزادے نے اپنے گہوارے سے زمین پر گرا دیا اور باہر آ کے صدا دی کہ بابا اصغر کے ہوتے ہوئے اکبر کے قاتلوں کے سامنے مدد نہ مانگو. بابا میں ہوں آپ کی مدد کے لیے. 6 ماہ کے بچے کو شبیر نے ہاتھوں پہ لیا
اور پاک سیدہ سکینہ کو دیکھ کر کہا کہ شاید پانی مل جائے، اس کو پلا کے ابھی آتا ہوں۔ تاریخ نے یہاں پر لفظ لکھا، اپنے گناہگار آنکھوں سے پڑا، جگر پھٹ جاتا ہے۔ ماں نے کہا، بچے کی ماں نے جناب رباب نے فرمایا مولا ایک مرتبہ بچہ میری گود میں دے، تو مولا نے گود میں دیا۔ کربلا والوں کو درس دیکھنا، ہم لگاتے نا نعرہ کہ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، درس دیکھنا۔ بچے کو لیا اور بچے کو فوجی بنایا، خوبصورت بنا کر امام کے ہاتھوں پہ رکھا۔ تو ایک مرتبہ پلٹ کے امام نے سوال کیا، فرمایا رباب تو نے اس کو تیار کیوں کرایا؟ کہا مولا اس وجہ سے کہ قاتل تجھے تانا نہ دیں کہ حسین اپنی ماں سے چوری بچہ اٹھا کے لایا ہے، تاکہ قاتل کو پتہ چلے، دشمن کو پتہ چلے کہ ماں نے خود تیار کر کے بھیجا ہے۔ میدان میں جب آئے تو مولا نے ایک لفظ کہا، اور یہاں پر شیعہ مولا نے تمہیں یاد کیا ہے۔ مولا نے فرمایا شیعہ کاش تم اس وقت ہوتے جب میں روتے ہوئے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، کہا شیعہ تم مجھے اس وقت دیکھتے کہ جب میں رو رو کر اپنے اصغر کے لیے قاتلوں سے پانی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ظالموں یہ تو وہ دریا بہ رہے ہیں جس کی دادی کا حق مہر ہے۔ چھوٹا سا بچہ کتنا پانی پیے گا، تھوڑا سا پانی دے دو۔ جب میرے مولا نے یہ لفظ کہا تو عمر ابن سعد نے کہا بچہ خود پانی مانگے گا تو دیں گے۔ حسین بچے کا بہانہ کر کے خود پانی پیتے ہو؟ تو 6 ماہ کے بچے نے، الفاظ دیکھنا، 6 ماہ کے بچے نے ایک مرتبہ باپ کو دیکھا اور کہا بابا یہ تو وہی ہیں جنہوں نے تیری ماں کو دربار سے خالی لوٹایا تھا، بابا تو مجھے زمین پر لٹا، پانی میں مانگوں گا۔ حسین نے اصغر کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پہ لٹایا۔ بعض تاریخ نے لکھا اپنی عبایا بچھائی تو شہزادے نے کہا بابا اٹھا لیجئے، میں آپ کا بیٹا ہوں، میرے اندر آپ کا خون ہے۔ تو مولا نے گرم ریت پہ سلایا، اور جب شہزادے نے پانی طلب کیا تو سنو گے جملہ، ادھر سے پانی کا مانگنا تھا، ظالم نے ایک مرتبہ حرملہ کو صدا دے کر کہا بچے کا کلام قطع کرو ورنہ ہم جیتی ہوئی جنگ کو ہار جائیں گے۔ اب سنو گے جملہ، کیسے وہ جنگ قطع ہوئی تھی، وہ کلام کیسے قطع ہوا تھا۔ عرب کے اندر 6 قسم کے تیر تھے، ان میں سے چھٹا تیر جو تھا اس کی ہر وحشی نے قسم کھا کے رکھی ہوئی تھی کہ یہ تیر کبھی بھی کسی جانور، وحشی جانور پر استعمال ہوگا، کبھی بھی کسی انسان پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ عرب کے وحشیوں نے قسم کھا رکھی تھی یہ تیر کبھی بھی کسی انسان پر استعمال نہیں ہوگا، اور یہ اتنا وزنی تیر ہوتا تھا، جتنا بڑا تیر انداز ہوتا تھا سب سے پہلے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیکتا تھا، پھر اپنے جسم کی پوری طاقت کے ساتھ اس کو چلاتا تھا۔ اب ذرا وہ منظر ذہن میں لانا، ظالم نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھا اور اصغر کے گلے کا نشانہ لیا۔ تاریخ نے لکھا کائنات کی لٹ تھوڑی سی ہٹی، یہ خود راوی، یہ خود روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک پردے دار خاتون تھی جو کبھی آتی تھی پھر جاتی تھی، آتی تھی پھر جاتی تھی، میں سوچ گیا، میں سمجھ گیا اس بچی کی ماں ہوگی۔ کہا کہ جب میں نے نشانہ لیا نا، تاریخ نے لکھا کہ جناب رباب نے اصغر کو تڑپ کے کہا، فرمایا اصغر تیر ابھی آ رہا ہے، اگر تیرے بابا کو کچھ ہوا قیامت تک تجھے دودھ نہیں بچکوں گی۔ عزادارو سنو گے، ظالم نے تیر ہوا میں چھوڑا، تیر اصغر کے گلے میں لگا، تاریخ نے لکھا ایک کان سے دوسرے کان سے باہر نکل گیا، تیر کا جیسے لگنا تھا تاریخ نے لکھا شہزادے نے اپنے بابا کے ہاتھوں پہ رونا شروع کر دیا۔ حسین نے طلب کر کہا اصغر روتے کیوں ہو؟ فرمایا بابا میری ماں سے میری شکایت نہ کرنا، بابا میں نے کوشش بڑی کی تجھے تیر نہ لگے، مگر تیر بڑا تھا میرا گلا چھوٹا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر انوار علی جعفری اور فقیر محمد کی روح کے ساتھ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد پالنے والے بحق محمد و آل محمد، حدیث قصہ کا ثواب، مجلس اعزا کا ثواب، لنگر و نیاز کا ثواب،
انور علی جعفری اور فقیر محمد کی روح کو اصال فرما۔ پالنے والے ان مرحومین کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار فرما، لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما، ساقی کوثر مولا علی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد ان مرحومین کو پرچم عباس کا سایہ نصیب فرما۔ الہی جوار سید و شہداء میں اعلیٰ مقام عطا فرما، محمد و آل محمد کی کچہرے میں بلند سے بلند مقام عطا فرما بحق محمد و آل محمد۔ اور ایک دعا ہے ممنہ کے لیے، نصرت باجی کے لیے، پروردگار ان کو صحت کے بادشاہ نصیب فرما، ان کو زمینی آسمانی ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ فرما۔ اور ان کے بیٹے ہیں ذوالفقار علی، پروردگار ان پر کیس کیا گیا جھوٹا ہے، تیری ذات بہتر جانتی ہے الہی نمائندوں کے صدقے میں، حسین ابن علی کی جیت کے صدقے میں، مولا علی کے فاتح ہونے کے صدقے میں ذوالفقار علی کو اس کیس میں کامیاب فرما۔ پالنے والے ان کی ماں کو ان کے ہر غم، ان کے بیٹے کے غم سے محفوظ فرما۔ اور جتنے بھی یہاں پر والدین تشریف فرما ہیں جن کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، سب کو اپنے اولاد کی غموں سے محفوظ فرما، سب کی جھولوں کو خوشیوں سے مالا مال فرما۔ پالنے والے جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کو علمی میدان میں کامیابی نصیب فرما۔ اس مجلس کے صدقے میں امام حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں، پالنے والے اس عزت والے مہینے کے صدقے میں اس مسجد امام درگاہ شان حسین کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اور اس کی تعمیر میں، پلاٹ میں، پروردگار جو مشکلات ہیں خریدنے میں، تیری ذات بہتر جانتی ہیں، ان سب مشکلات کو اپنے غیب سے ادا فرما۔ پالنے والے ہم سب کی نصرت و مدد فرما۔ عارف کاظمی صاحب جو مشن حسین میں لگے ہوئے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اور ان کے ساتھ ان کے جتنے دوست احباب ہیں، سلیم صاحب ہیں، جتنے بھی پروردگار ہیں، تیری ذات بہتر جانتی ہے، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کے رزق و کاروبار میں برکت عطا فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد کاظمی صاحب، سلیم مہر صاحب اور پروردگار جتنے یہاں پر تشریف فرما ہیں، سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار فرما۔ الہی عزت سیدہ کے صدقے میں ہمارے بارے میں آقا کا جل ظہور فرما، ہمارے امام کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد تیری بارگاہ میں پھر التماس کرتے ہیں۔ اور ایک عظیم دعا پالنے والے جی جو بچے اور نوجوان جو روزے داروں کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں، پالنے والے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اور ملتان آزاداری نیٹ ورک والوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، ان کو مزید عزت و استقامت نصیب فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ان کی عزت مال اور بخت میں اضافہ فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجائے محمد و عطرتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔